ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لائیں، شرک کے اندھیاروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لائیں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، اور وہ روشنی والا رستہ ہے، وہ رستہ کہ جو العزیز الحمید، زبردست اور تعریف کیے ہوئے کا رستہ ہے، اس تک پہنچاتا ہے۔ اللہ، جو اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہیں جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، سب کا مالک وہ ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ہلاکت و بربادی ہے کافروں کے لیے اس عذاب میں سے کہ جو بہت سخت ہے۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، بڑا جرم یہ ہے کہ ان کافروں نے دنیا کی زندگی کو محبوب جانا ہے آخرت کے مقابلے میں، اور دنیا کی زندگی کی محبوبیت اصل میں وہ 8 چیزیں ہیں جو ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں پڑھی تھی۔ یصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں یا اس کے اندر عیب نکالتے ہیں، کجی ڈھونڈتے ہیں تنقید کرنے کے لیے۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ اب ظاہر ہے رسول اللہ کا آیا ہے پیغام دینے کے لیے، اور جاپانیوں کو پیغام انگریزی میں دے تو انہیں کیا سمجھ آئے گی، لہذا سمجھانا مقصود ہے اصل میں، تو اس لیے ہر رسول کو جو بھی بھیجا تو جس قوم کی طرف بھیجا ان کی زبان میں وہ پیغام دینے والا تھا۔ کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ رسول ان کو سمجھائے۔ اس کا مطلب اللہ کا پیغام سمجھاتا کون ہے، کھولتا کون ہے، واضح کون کرتا ہے؟ رسول کرتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں بعض نادان کہ رسول کا کام تو بس خط پہنچانے کا ہے، تو باقی ہم خود حساب کتاب کر لیں گے کہ خط میں کیا لکھا ہے، تو یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ رسول کا کام اللہ کے پیغام کی وضاحت کرنا بھی ہے، اسے کھولنا، پڑھانا بھی ہے اسے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، نہیں تو وہ محرم لکھتا رہے گا، لوگ مجرم پڑھتے رہیں گے تو کافی نقصان ہو جائے گا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اور پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کے لیے مجھے ایک مثال بڑی اچھی لگی ہے، وہ میں دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک جملہ ہے، پانی لاؤ۔ اب یہ جملہ جو ہے، یہ مخاطبین جو دیکھ رہے ہیں آپ کو، وہ آپ کی پوزیشن سے اس کے مختلف معنی لیں گے۔ اگر میں یہاں پہ کہوں گا پانی لاؤ تو آپ میں سے ہر آدمی یہ بات سمجھے گا کہ یہ پینے کے لیے پانی مانگ رہا ہے، لیکن یہی اگر میں غسل خانے میں کہوں پانی لاؤ تو جو گلاس میں لے کے آئے گا بیوقوف سمجھا جائے گا، وہ بادشاہ کے وہ بیٹے جس نے نجوم کا علم حاصل کیا تھا۔ تو یہ انسان کی پوزیشن سے واضح ہوتا ہے کہ اس نے جملہ ایک ہی ہے، اب اس کا یہ معنی ہے یا اس کا وہ معنی ہے، تو کوئی بندہ ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ تو رسول کا کام یہ ہے کہ اللہ کے ان الفاظ کو وہ معنی دے کہ جو ان کے اصلاً ہیں، اور یہی سنت کی اہمیت ہے کہ جنہوں نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہتے سنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ آج آپ ان الفاظ سے وہ مانی، اس لیے تواتر جو ہے عمل ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ انہوں نے اس سے سمجھ کے وہ عمل کیا ہے، انہوں نے عمل کرتے دیکھا ہے، وہ عمل خود اختیار کیا ہے۔ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پھر ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ ہدایت اور گمراہی کا تعلق اس سے جڑ گیا۔ کوئی تو مانتا نہیں، کیوں؟ اس کی غلط انٹرپریشن کر کے، اور کوئی اسے ماننے کے بعد غلط انٹرپریشن کر کے غلط راستے پہ چل پڑتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ان کا مشن بھی یہی تھا، قوم کو اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو سمجھائیے اللہ کے دنوں سے۔ اب یہ میں نے آپ کو یاد کرایا تھا یہ
اللہ تعالیٰ کی جو دن ہیں بڑے بڑے، کون سے؟ جن دنوں میں بڑی بڑی قومیں ہلاک کی گئی، تو ان دنوں کے حوالے سے، یعنی وہ دن تم پر بھی آ سکتا ہے جو قوم عاد اور سمود پر آیا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں اور قدردان ہیں۔ اب ظاہر بظاہر صبر اور شکر گزاری ایک عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک تھنکنگ ہے، اس کے پیچھے پورا ایک جو ہے نا وہ انسان کی سوچ اور نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ کی ترجمان ہے یہ۔ تو اگر وہ سوچ کا وہ رخ نہیں ہے تو صبر کیسے کرے گا؟ اللہ پر ایمان نہیں ہے تو مشکل میں کیسے صبر کرے گا؟ اللہ کا یقین نہیں ہے تو انعام ملے گا تو، اور یہ نہیں سمجھ کہ آخرت کی اصل زندگی ہے تو جو یہاں مل گیا انعام اس پر پھولے گا، اترائے گا، خوشیاں منائے گا۔ تو یہ صبر اور شکر در حقیقت ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ کے مظاہر ہیں، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پر اس نے کی ہے، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات دی فرعون کے لوگوں سے۔ یہ آزادی جو ہے یہ بھی نعمت ہے، تو جو اس نے تمہیں آزادی دی فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، ویذبحون ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم اپنے ہم وطنوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسا تیسا بھی پاکستان ہے متحدہ ہندوستان کے مقابلے میں بہت بھلا ہے، اور وہاں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ وہ قربانی نہیں کر سکتے، وہ تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ تو جو کچھ بھی ہے، آپ ہم یہاں آزادی سے بات کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو ہر چیز کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں نہ دیکھا کریں، بیچ میں گرے ایریا بھی ہوتا ہے، اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزادی کی دولت عطا کی، اور وہ تمہارے بیٹے ذبح کرتے تھے، عورتیں زندہ رکھتے تھے اپنی خدمت کے لیے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے یہ اعلان کر دیا، یہ اللہ کا دستور ہے، قانون ہے، سنت ہے، مستقل سنت ہے، اگر تم شکر کرو گے مزید دوں گا، اور نوازوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ہضم ہو رہا ہے اور کھانے کے اہل ہو، وہ تھوڑے ہی سے اگر تم نے جو ہے نا اترانا شروع کر دیا اور ناشکری شروع، اس کا مطلب ہے یہ تمہیں بد ہضمی ہو گئی ہے، تو بس اور پھر تمہارا جو ہے نا وہ تمہیں ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مزید دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سب لوگ اور زمین کے جتنے لوگ ہیں سارے کفر کر جائیں، قال فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے اور تعریف کیا ہوا ہے، یعنی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر تمام لوگ جو ہے نا زمین و آسمان کی جو بھی مخلوقات ہے ساری اللہ کی کافر ہو جائے، اللہ کے اقتدار میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ہمیں بہت بڑی کائنات لگتی ہے، تو اصل اللہ کا تو بہت، یعنی اس کا جو ہے نا وہ اقتدار اس سے بہت بڑا ہے ہماری سوچ سے اور ہمارے تصور سے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارے مومن ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے وہ بات جو یہ صرف ہمارے امتحان کے لیے یہ سارا کچھ ہے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تم کو خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی جن کی طرف رسول آئے مختلف، انہوں نے نہیں مانا، یعنی قوم نوح، نوح کی قوم، وعاد و ثمود، عاد اور ثمود، والذین من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ، لا یعلمہم الا اللہ، اور وہ بھی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کے مختلف کونوں خدروں میں، کوئی چائنا میں آئے، کوئی انڈیا میں آئے، تو لوگوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ منجو داڑوں کی تباہی کا اصل سبب کیا تھا، اور یہ کہ باقی جو تہذیبیں الٹ پلٹ دی گئیں اس کے پیچھے کیا تھا۔ تو وہ اس کے اسی طرح کوئی تہذیب، کوئی اللہ خبردار کرنے کے بغیر تو کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، تو خبردار کرنے والا کوئی آیا ہوگا۔ تو جنہیں نہیں جانتا اللہ کے سوا کوئی، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان سب کے پاس رسول آئے تھے اللہ کی طرف سے معجزات، نشانیاں لے کر۔ فردوا ایدیہم الی افواہہم، تو انہوں نے اپنے جو ہاتھ ہیں، انگلیاں اپنے منہ میں دے لی حیران ہو کر۔ وہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی کی بات نہ ماننے ہو یا کسی کی بات تعجب ہو تو وہ کہتے ہیں دانتوں میں انگلی دے لینا۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، انہوں نے کہا جو چیز تم دے کے بھیجے گئے ہم اس کے انکاری ہیں، نہیں مانتے ہم اس کو۔ سب نے کفر کیا اپنے اپنے رسولوں کا۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں شک ہے۔ مریب، وہ شک جو یقین نہیں کرنے دیتا، جو اطمینان نہیں دل کو دیتا، ایسا شک لائق ہے۔
قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ اصل میں زیادہ شک یہی ہوتا تھا کہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا۔ اب وہ ظاہر ہے وہی مرغے کی ایک ٹانگ، یعنی انہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان اور زمین بنائے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسانوں کو دوبارہ بنا دے، لیکن اس چھوٹی سی اخروٹ کی عقل میں یہ بات آنے والی نہیں۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہیں بخش دے، اس کی پکار لبیک کہو اس کی پکار پر، تاکہ وہ معاف کر دے تمہیں، من ذنوبکم تمہارے گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ڈھیل دے دے ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہم ہی جیسے انسان ہیں، یعنی ان کا تصور یہ تھا کہ اللہ کا پیغام فرشتوں کو لے کے آنا چاہیے، کچھ ایسی ہستیوں کو لے کے آنا چاہیے کہ جو نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، نہ اولاد ہو نہ کچھ ہو، تو تم تو ہماری جیسے ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، تو اللہ کا پیغام تمہارے پاس کیوں آ گیا، ہمارے پاس کیوں نہیں آیا؟ پھر اگر آنا ہی تھا تو ہمارے پاس آتا، تم میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تریدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا، اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو ان چیزوں کی عبادت کرنے سے جن کی بندگی ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے چلی، وہ کیا کرتے تھے تو ہم اپنے آباء کا طریقہ چھوڑ دیں؟ فاتونا بسلطان مبین، تو ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کے آؤ، یعنی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان کو بتایا، ان نحن الا بشر مثلکم، کوئی شک نہیں کہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ جس پر احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، یعنی ہمارے پاس اللہ کی رحمت آئی ہے، وہی آئی ہے، وہ تمہارے پاس نہیں آئی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے والد صاحب سے کہا تھا کہ ابا جی میری اطاعت کیجئے، کیوں؟ انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ تو ویسے تو بیٹا باپ سے کہے کہ آپ میری بات مانیں تو بہت عجیب لگے گا، لیکن جب وہ علم آ جائے تو پھر بیٹا کہہ سکتا ہے، تو ہمارے پاس وہ علم آیا ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی بل بوتے پر تمہیں کوئی نشانی لا کر دکھا دیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اس نے ہمیں اپنے رستوں کی رہنمائی دے دی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہمیں اذیتیں دو گے ہم لازماً اس پر صبر کریں گے، جھیلیں گے، برداشت کریں گے، ڈٹے رہیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، تمام بستیوں کی ایک ہی داستان ہے کہ کافر لوگوں نے اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر دیں گے، نکال دیں گے یہاں سے باہر، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ کہ تمہیں یو ٹرن لے کے واپس ہمارے طریقے پر آنا ہوگا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو جب یہاں نوبت پہنچتی تھی تو ان کی طرف ان کا رب وہی کرتا رہا رسولوں کی طرف، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اب یہ اس دفعہ کے ان پر لاگو ہو گئی ہے، ان کی گردن پھنس گئی ہے، اب ان ظالموں کو ہم ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اس میں بہت کھڑکا ہے، اس میں بڑی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور جو اللہ کے وعدے سے ڈرے، جو اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس سے جسے ڈرو۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، پھر وہ پیغام جو ہے مانگنے لگے اللہ سے فتح، فیصلہ مانگنے لگے، پیغمبروں نے مانگا یا قوم نے مانگا، یہ دونوں طرف ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ابو جہل اپنی طرف کہہ رہا تھا کہ فیصلہ ہو جائے، یوم فرقان ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ بات آئی کہ آپ بھی کہتے تھے کہ اب ہو جائے فیصلہ، باقی رسولوں کا یہ معاملہ یہاں بھی یہی ہو سکتا ہے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، پھر فیصلہ آ گیا اور برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا ہر وہ شخص کے جو سرکش اور ضدی تھا۔ مِن وَرَائِهِ جہنم، یہ تو دنیا میں ہوا، اس کے پیچھے اس کے لیے دوزخ ہے، ادھر سے جب جائے گا آگے دوزخ ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور وہ پلائے جائے گا ایک پانی پیپ کا، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ،
وہ گھونٹ گھونٹ کر بمشکل پیے گا، وہ نگلا نہیں جائے گا، اس سے اترے گا نہیں، حلق سے اترے گا نہیں، لیکن پیاس کی شدت ہے، باوجود کانٹے چبھنے کے وہ اسے اتارنے کی کوشش کرے گا، اور اس پر موت آ رہی ہوگی ہر جانب سے، یعنی جدھر بھی دیکھے گا موت ہی موت ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ وما ہوا بمیت، حالانکہ مرے گا نہیں، لیکن جو اذیت ہے وہ موت والی ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے اور بھی گاڑا سخت ترین عذاب ہوگا۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اعمالہم، انہوں نے جو بھی نیکیاں تھوڑی بہت کی ہوں گی ان کی، یا بڑی نیکیاں بھی کی ہوں اگر، کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، جیسے کہ ہوتا ہے کچرا وغیرہ چورا جس کو کہ کسی زور کے دن کی ہوا اڑاتی پھرتی ہے، اس طرح ان کے وہ اعمال اڑ جائیں گے۔ کوئی حج کیے ہیں، کوئی اور بڑے کام کیے ہیں، اگر وہ اللہ کی خاطر نہیں کیے، کوئی نیکی کے کام کیے ہیں، کوئی بہت بڑے جو ہے نا رفاعی ادارے بنا دیے ہیں، خدمت خلق کے کام کیے ہیں، سب اڑ جائیں گے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو محنت انہوں نے کی ہوگی اس میں سے کسی پر ان کا بس نہیں چلے گا، ان کے ہاتھ نہ آئے گا کچھ بھی۔ ذالک ھو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے کہ محنت بھی جو کی تھی وہ بھی ہاتھ نہیں آئی۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں بالکل بامقصد، ایک پرپزفل اللہ کی یہ ساری کریشن ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ کی نئی مخلوق کھڑی کر دے۔ اس کو جس نے آسمان زمین بنایا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر یہ قطعاً مشکل نہیں۔ وبرزوا للہ جمیعا، یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، تو جو ان میں سے ضعیف لوگ ہوں گے، ضعیف یہاں پہ بوڑھے کے معنی میں نہیں ہے، کمزور، جنہیں ہم کہتے ہیں دبے ہوئے لوگ، آج کل جنہیں کہتے ہیں مظلوم عوام، وہ جو مظلوم عوام ہوگی وہ کہے گی اپنے سرداروں سے، بڑوں سے، جسے آج ہم کہیں چلیں اشرافیہ، ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعن، ہم تمہارے پیروکار تھے، تم کہتے تھے ہم چلے تو ہمارے پیچھے چلو، ہم پیچھے چلتے تھے، جو ٹرینڈ آپ سیٹ کرتے تھے اس کے ہم فالوور بن جاتے تھے، جو بیانیہ آپ بناتے تھے ہم اس کے وکیل بن جاتے تھے۔ انا کنا لکم تبعن، ہم تمہارے پیروکار تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا آج اللہ کے اس عذاب میں سے بھی کچھ تم ہم پر سے کمی کر سکتے ہو، کچھ ہمیں چھوٹ دلا سکتے ہو؟ مہنگائی ہوتی تھی تو ہم تمہارے در پہ حاضری دیتے تھے، کوئی اور سیلاب آتا تھا تو ہم تم سے امید رکھتے تھے جو ہے نا اس کی ریلیف کی، تو اب یہ مصیبت آئی ہوئی ہے تو یہاں بھی کچھ ہماری مدد کر سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ، اصل میں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تنزیہ کیا جا رہا ہے، یہاں تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، تو اب وہ اس کا جواب سمجھ کے اگلی بات کریں۔ قالوا، وہ انہیں جواب دیں گے لو ہدانا اللہ، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی، لہدیناکم، تو ہم تمہیں ہدایت دیتے۔ تمہیں نظر نہیں تھا آتا اس وقت کہ ہمارے لچھن کیا ہیں، ہمارے کام کیا ہیں، دھندے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، تو تم کیوں ہمارے پیچھے آئے تھے؟ ہم اگر دنیا دار تھے تو تم بھی ہم سے کم نہیں تھے، تمہیں پتہ تھا کہ ہمارے ہی در سے تمہیں جو ملے گی کوئی خیر، تو اس لیے ہمارے پیچھے آئے تھے نا، کوئی اللہ کی خاطر ہمارے پیچھے آئے ہوئے تھے، تو تمہیں نظر آتا تھا ہمارے کام کیا ہیں، اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، جو ہدایت والے تھے وہ بلاتے تھے، ادھر تم کان نہیں دھرتے تھے۔ سواء علینا، تو اب چھوڑو ایک دوسرے کو گلہ شکوہ کرنے کا، اب ہمارے لیے برابر ہے، اجزینا، ہم فریادیں کریں، روئیں پیٹیں، ہم صبرنا، یا یہاں صبر کریں آگ کے اوپر، ما لنا من محیص، اب یہاں سے خلاصی نہیں ہے، اب ادھر ہی پڑے رہنا ہے، تو چیخنے چلانے کا بس ذرا سانس روک کر برداشت کرو۔ وقال شیطان، وہ سب سے بڑا لیڈر کہے گا جو سب کا یعنی وہ فوق کل ذی علم علیم، تو ہر شیطان کے اوپر بھی ایک بڑا شیطان ہے، تو آخر سب سے بڑا شیطان جو ہے وہ بولے گا لما قضی الامر، جب سارا معاملہ چکتا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ملامت آخر میں تو اس پر ہوگی نا، انسان کی یہ عادت ہے اپنے اوپر تو جرم لیتا نہیں، ماں کا بچہ بھی خراب ہو جائے، وہ کہتا ہے وہ پڑوسی کے بچے نے خراب کیا، وہ تھوڑی مانتی ہے کہ میرا بیٹا غلط ہے، اور اسی لیے وہ کسی نے کہا نا کہ حیرت ہوتی ہے حضرت انسان پہ، غلطی کرے خود لعنت شیطان پہ، تو آخری لعنت بھی جب شیطان پہ ہوگی تو اب وہ بھی اپنی جو ہے نا جسٹیفیکیشن پیش کرے گا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگوں اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اپنی کتاب اپنے رسولوں کے ذریعے ایک وعدہ کیا وہ سچا تھا، ووعدتکم، میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا، فاخلفتکم، میں نے تم سے خلاف ورزی کی،
وعدہ ہی کیا تھا نا، کون سا کوئی قرآن و حدیث تھا؟ فاخلفتکم، میں نے اس سے ہٹ گیا. وما کان لی علیکم من سلطان، اور یہ مجھے گلا شکوہ نہ کرو، میرا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں چلتا تھا، تم میرے قابو میں نہیں تھے، میرے کنٹرول میں تو نہیں، تمہارا ریموٹ کنٹرول میرے پاس نہیں تھا. ان الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے شیرہ لگایا، میں نے تمہیں ایک دعوت دی، چکنا چپڑے باتیں کی تم سے، لچھے دار، اور فاستجبتم لی، تم نے خود میری پکار پہ لبیک کہی، کیونکہ میں نے تمہارے دل کے مطلب کی باتیں کی تھی. اب یہاں سے لیڈری کا فرق نوٹ کیجئے. رسول آ کے آپ کے مطلب کی بات نہیں کرتا، وہ اللہ کے مطلب کی بات کرتا ہے، وہ آپ کو لگتی ہے کڑوی. اور جو دنیاوی لیڈر ہوتا ہے نا، وہ آ کے لوگوں کے مطلب کی بات کرتا ہے. عوام میں کیا خواہش ہے، جس نے وہ نعرہ لگا لیا، عوام اس کے پیچھے ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، او جی 2/3 اکثریت او پئی جی. تو یہ بنیادی فرق ہے، اسے نوٹ کریں. ایک وہ شخص ہے جو آپ کی مرضی کی بات کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی مرضی کی بات کرتا ہے. یہ فرق ہے بنیادی. تو وہ کہے گا بابا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بس آپ کی جو آپ کی امنگ تھی اس کی ترجمانی کی تھی اپنے الفاظ میں. آپ میرے پیچھے خود دوڑے چلے آئے. کچے دھاگے سے بندی آئے گی، چلی آئے گی، کیا ہے کہ بندی آئے گی سرکار میری، تو ساری سرکاریں میرے پیچھے اس لیے آ گئی. فلا تلومونی، تو مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو کوسو، اس دن کو رو. ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، کوئی تمہارا دکھ درد کم نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی، نہ تم میرا کوئی درد کم کر سکتے ہو، میری فریاد رسی کر سکتے ہو. یعنی یہ بھی صبر کی تلقین کرے گا. لیڈر پہلے صبر کی تلقین کر چکے، اب یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں صبر کرو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، باقی جو مجھے پہلے شریک ٹھہراتے رہے نا تم، وہ شیطانیاں سیکھنے کے لیے، جادو سیکھنے کے لیے مجھے جو اختیار دیتے رہے، ولی بناتے رہے مجھے، اس کا میں انکار کرتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا. ان الظالمین لہم عذاب علیم، یہ اللہ کی طرف سے کہ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، سب کے لیے. اصل میں سمجھایا یہ ہے کہ مظلوم جو بنے ہوئے ہیں وہ مظلوم نہیں ہیں، ان کے سامنے بھی حق آیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، ان باغات میں جن کے درمیان ندیاں بہتی ہیں اپنے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کی جب ملاقات ہوگی تو ایک دوسرے کو جو دعا دیں گے وہ سلامتی کی دعا ہوگی، سلام ہوگا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. یہ جو پچھلی صورت میں ایک مثال گزری تھی، اسی کے لیے، اسی کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے دوسری مثال ہے کہ وہ دھات ہوتی ہے یا پانی ہوتا ہے، اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ سوکھ جاتی ہے اور جو فائدے مند شے ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. یہاں اس کو ایک اور انداز میں سمجھایا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی، سچی بات، وہ بات جو توحید پر مبنی ہو، حق بات، اس کی مثال. کلمہ طیبہ یہ ہو گیا. اصلھا کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک مضبوط درخت ہوتا ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑ نیچے گہری مضبوط ہوتی ہے، وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، پھیلی ہوئی شاخیں، بہت بڑا درخت ہے. توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنا پھل لاتا ہے ہر موقع پر اپنے رب کے حکم سے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سوچیں. کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تا صبح قیامت تک، ہر دور کے لیے توحید ایک نیا پھل لے کے آتا ہے، اس دور کے ساتھ ہمانگ پھل لے کے آئے گا. یہ درخت مضبوط ہے، اس کی جڑ بہت مضبوط، انسانی فطرت کی جڑ میں اتری ہوئی ہے نا. فطرت اسلام پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ. یہ کلمہ توحید اس فطرت کے ساتھ ہمانگ ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، عدل کی پیاسی ساری دنیا ہے، اس کے لیے وہ زمین سازگار ہے، دل کی زمین، یہ اس کی جڑ ہو گئی. اور پھر پوری تہذیب اور تمدن اس کے تابع ہو گیا، تو یہ اس کی شاخیں ہیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. یعنی پوری زندگی توحید کے کلمے کے تابع آ گئی. زندگی کا کوئی گوشہ توحید کسے باہر نہیں رہا. یہ ادخلوا فی السلم کافہ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ.
اب گویا وہ اس درخت نے، توحید کے درخت نے پورے نظام کو اپنے سائے میں لے لیا ہے۔ تو آج کے دور میں توحید اپنا پھل لے آئے، یہ ہوگا تو توحید کا پھل ظاہر ہوگا، اور آسمان جو ہے اس توحید کے نور سے آئینہ پوش ہوگا، اور شرک کی ظلمت سیما پا ہو جائے گی، یہ تب ہوگا۔ اور یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ ہو تو تب ہو۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے خبیث کلمے کی، وہ جسے میں جا بجا بیانیہ کہا کرتا رہا ہوں کہ بھئی جھوٹا جو بھی ایک آپ نے نیریٹو بنا لیا ہے اپنے مفادات پر مبنی، یہ نظریے پر مبنی ہے، وہ مفادات پر مبنی ہے۔ کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ خَبِیثَةٍ، جیسے ایک خبیث درخت ہوتا ہے گندا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگتا بہت ہے، جڑی بوٹیاں، گند بلاک، جھاڑ جھنکاڑ، زمین آپ نے بنائی ہو نہ بنائی ہو، خود اگاتی ہیں، لیکن ان کی اصلیت کیا ہے؟ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، وہ کھاڑ لیا جاتا ہے، اوپر جڑ مضبوط نہیں ہوتی، لہذا اسے قرار نصیب نہیں ہوتا، نہ بھی وہ کھڑا جائے تو حالات اسے اکھاڑ دیتے ہیں، سوکھ جائے گا، ٹنڈ منڈ ہو جائے گا، بڑھوتری اس کی نہیں ہے، جیسے وہ جھاگ سوکھ گیا یہ درخت بھی سوکھ جاتا ہے۔ تو یہ باطل کے اندر دوام نہیں ہے، اس کو استقرار نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ مٹنے کے لیے ہوتا ہے، باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم کرتا ہے ایک مضبوط بات کے ذریعے سے، دلیل ان کی بڑی پکی ہوتی ہے۔ یاد کریں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جو کہا تھا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ اس طرح جو ہے نا مضبوط بات سے اللہ تعالیٰ ان کو ثبوت عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہی ہوگا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ، گمراہ کیسے کرتا ہے؟ جو سورہ انعام میں ہم نے پڑھا، وہ شیطان کی چکنی چپڑی باتیں، زخرف القول غرورا، وہ اس طرح کے جو نیریٹو ہوتے ہیں ان کے پیچھے وہ چل پڑتے ہیں، کیونکہ ان کو اوپر کی جو ہے نا باتیں، رنگ آمیز باتیں پسند آتی ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واخلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا؟ نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے؟ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے ہدایت کی نعمت عطا کی، اس کو چھوڑ کر اپنے مزوں میں پڑے تو ایک دوسری طرف نکل گئے، اور اس کا نتیجہ تباہی و بربادی آیا، اپنی قوم کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا، تباہی کے گھر پہنچا دیا۔ لیڈروں کا یہ مسئلہ ہے، یہ جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کے مجرم لوگ آپ کے لیڈر بنے تو تباہی ہے، اور صبر کرنے والے لوگ آپ کے لیڈر بنے تو فوز و فلاح ہے، کامیابی ہے۔ جہنم، اور وہ آخر جو تباہی کا گھر ہے وہ دوزخ ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے مقابل ٹھہرائے ہیں، ضد و ند اور مد مقابل، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ بہکائیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، یعنی جو اللہ کی محبت ہونی چاہیے وہ انہوں نے اور شخصیات کی پیدا کر دی، ان کی محبتوں کے جو ہے نا وہ دیے لوگوں کے دلوں میں جلائے، اور ان کو وہ عظمتیں دیں کہ جو ان کی تھی بھی نہیں۔ قل تمتعوا، ان سے کہیں دنیا کے مزے اڑا لو، فإن مصیرکم الی النار، تو تمہارا لوٹنے کی جگہ آگ ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھیں، وینفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کریں اس میں سے کہ جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، سرم و علانیتاً، چھپے بھی اور ظاہری بھی، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی قائم آئے گی۔ یہ آیت الکرسی سے پہلے اس سے بہت ملتی جلتی آیت تھی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وانزل من السماء ماء، بلندی سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس نے تمہارے لیے پھلوں میں سے مختلف رزق کا سامان کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے مسخر کر دیا سمندری جہاز کو تمہارے لیے تاکہ وہ اس کے حکم سے چلے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور یہ نہریں اور دریا تمہارے لیے بہا دیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے کام پر لگا دیے سورج اور چاند بھی ایک دستور پر، اللہ نے جو بھی ان کا رستہ مقرر کیا ہے اور جو نظام بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے کام پر لگا دیا، معمور کر دیا رات کو بھی اور دن کو بھی، دن کو کام کرو رات کو آرام کرو۔
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں دیا ہر وہ چیز جس کو جو تم نے مانگی۔ اب ایک مانگتے ہیں ہم زبان سے، اے اللہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلانی نوکری مل جائے، اس طرح ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ ہماری جبلی تقاضے ہیں، مطلب ہم نے اللہ سے دال تو نہیں مانگی تھی، اللہ نے نکالی ہوئی ہے۔ ہم نے میں سے تو کسی نے آکسیجن نہیں مانگی تھی، اللہ نے فراہم کی ہوئی ہے۔ یہ نظام بادلوں کا بنانے کا ہم نے تو نہیں کہا تھا، اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ ہماری ضرورت تھی تو اللہ کو ہماری ضرورت پتہ تھی، گویا ہم نے منہ سے نہیں مانگا لیکن حال ہمارا بتا رہا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، تو ہم نے پہلے فراہم کر دی تمہارے لیے، تمہارے مانگے بغیر دے دی، تو ہر ضرورت تمہاری تمام ضرورتیں پوری کر دیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں گنو، شمار کرو، لا تحصوها، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ آج کے اس دور میں بھی جب ایک طرف نوری سالوں کا حساب آ گیا ہے، دوسری طرف جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، تیسری طرف تمام ڈیٹا جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ممکن ہو گیا ہے، پھر بھی نہیں شمار ہوتی۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان نہایت بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، وَجُنُبْنِی، اور مجھے بھی بچا، دور رکھ، وَبَنِیَّ، اور میری اولاد کو بھی، ان نعبد الاصنام، کہ ہم جو مورتیاں ہیں ان کی بندگی کریں، پوجا کریں۔ یہاں بندگی تو ذرا وسیع لفظ ہے، ان کی تو پرستش ہوتی ہے، پوجا ہوتی ہے، پوجا پاٹ کے طریقے ہوتے ہیں، وہ کریں، ان کی کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت کثیر تعداد میں انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ سارے ختم کر دیے تھے، جیسے ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا، شرک کا بالکل اس جو ہے نا خاتمہ ہو گیا تھا، جڑ کٹ گئی تھی۔ لیکن اب جو ہے نا وہ مودی کی محبت میں پھر لا کے وہاں پہ کوئی سنا ہے مندر شندر بن رہے ہیں۔ تو اللہ کے یعنی ایک طرف آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ پہلو کہ ان شہروں کو اللہ نے خاص طور پہ مکے کو امن کا گہوارہ بنایا، تو دعا کا اگر یہ حصہ قبول ہوتا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ قبول ہے، تو دوسرا حصہ کیوں نہیں قبول ہوگا؟ تو جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ دوبارہ بت جو ہے نا ان کی پوجا شروع ہو، تو اللہ امید ہے کہ یہ نہیں ہوگا، تو پھر جو کر رہے ہیں ان کے مٹنے کا وقت نزدیک ہے۔ وَجُنُبْنِی، مجھے بھی دور رکھ، وَبَنِیَّ، اور میری اولادوں کو بھی دور رکھ۔ یہ دعا کیوں نہیں قبول ہوگی کہ ہم ان بتوں کی پوجا کریں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی، تو جو کوئی میری اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، فإنہ منی، تو وہ مجھ سے ہوگا، ومن عصانی، اور جو میرا نافرمان ہوگا، فإنک غفور الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ وہی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ یہ قوم نے یہ سارا کچھ خود کیا ہے، تو اگر تو معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے۔ اور اللہ نے پھر جواب دے دیا تھا کہ یہ آج کا دن صرف سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دیتی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے اپنی ذریت، اپنی اولاد کا ایک حصہ، وہ جو بنی اسماعیل ہیں، ان کو آباد کر دیا ہے ایک ایسی وادی میں جہاں کچھ نہیں اگتا، وادی بے آب و گیا، جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس کا تنکا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، اور کچھ نہیں ہے، یہاں کوئی نعمت نہیں ہے، صرف تیرا ایک یہ بابرکت گھر ہے، یہ اس لیے لا کے یہاں پہ آباد کیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ یہ نماز قائم رکھیں، فجعل افئدۃ من الناس، تو لوگوں کے دلوں کو پھیر دے ان کی طرف، تہوی الیہم، ان کی طرف پھیر دے، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پاکیزہ چیزوں، ثمرات میں سے، پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ اور پھر اللہ نے پٹرول نکال دیا، تیل نکال دیا۔ اب شکر گزار بنے یا یہ کہ نافرمان بنے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ شروع یہاں سے ہوا تھا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر اب اس کا انتظار کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक। सारा शुक्र उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे अता किया बुढ़ापे में बेटा इस्माइल और इसहाक, दो बेटे अता किए और दो अलग अलग माओं से। इन रब्बी लसमी दुआ, बेशक मेरा रब दुआ का सुनने वाला है। रब्बी जअलनी मुकीमस्सला, ए मेरे रब मुझको नमाज पर कायम रख। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए हमारे रब हमारी दुआ कबूल फरमा। रब्बना ग़फ़िरली, ए मेरे रब मुझे बख्श दे। वाले वालिदैया, और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। अब ये वो दुआ है जिसका जिक्र आता है। वलिल मोमिनीन, और तमाम ईमान वालों को बख्श दे। वो आदम अलैहिस्सलाम से लेके ता सुबह क़यामत तक सब के लिए हो गई। यौम यकुमुल हिसाब, उस दिन के तू जब जो हिसाब किताब का दिन है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, और तुम ये गमान न करना कि अल्लाह ताला ज़ालिमों के कामों से नावाकिफ़ है और गाफिल है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़्सु फ़ीहिल अबसार, अल्लाह ताला उन्हें ढील दे रहा है उस दिन तक के लिए कि जब आँखें जो है वो पथरा जाएंगी, आँखें चुंदिया जाएंगी। मुहतिईन मुकनिई रूसिहिम, आज रसूलों की पुकार नहीं सुन रहे, लेकिन उस दिन भी एक पुकार लगेगी। उस दिन तो सीटी बजेगी, बगल बजेगा, सूर फूंका जाएगा का क्या मतलब है? जैसे वो नहीं, तो अभी 23 मार्च होगी, आप सुनेंगे वो जो बगल बजता है, तो जब बजेगा तो उस पर उठ के दौड़ेंगे सर ऊपर उठाए हुए। ला यरतद्दु इलैहिम तरफ़ुहुम, उनकी निगाह भी पलकें भी वापस उनकी तरफ नहीं आएंगी। आंखें खोल के फटी आंखें दौड़े जा रहे हैं। व अफ़इदतुहुम हवा, दिल होंगे उड़े हुए। व अनज़िरिन नास यौम यातिहिमुल अज़ाब, और लोगों को ख़बरदार कर दीजिए उस दिन से कि जिस दिन उन पर अज़ाब आएगा। फ़यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, तो तब जालिम लोग कहेंगे रब्बना अख़िरना इला अजलिन करीब, ए हमारे रब हमें करीब की मुद्दत तक के लिए मुअख्खर कर दे, ये अज़ाब थोड़े दिनों के लिए टाल दे। नुजिब दावतक, हम तेरी पुकार पर लब्बैक कहेंगे। वनत्तबि रुसुल, तेरे रसूलों की इत्तिबा करेंगे। अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्ल, क्या इससे पहले तुम कसमें नहीं खाते थे? मा लकुम मिन ज़वाल, के तुम्हें कोई ज़वाल नहीं है। हर कौम जिसको अल्लाह ने उरूज दिया है ना, उसमें यह खन्नास ज़रूर आया है कि अब जो है ना हमें ज़वाल नहीं आ सकता, हमारी तहज़ीब अब ख़त्म नहीं हो सकती। आपको याद होगा आज से 25-30 साल पहले की बात है कि जब वो रूस को शिकस्त हो गई अफ़गानिस्तान में, टूट फूट का शिकार हो गया। सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ की हैसियत जब अमेरिका को हासिल हुई, तो वहाँ पे इब्तिदा में ये एक जो है ना शेखी उनके अंदर वो आई, इतराना कि ये जो भी एक अमल था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का, ये अपनी इंतहा को पहुँच गए हैं और एंड ऑफ हिस्ट्री। अब तारीख़ आखिर में अब मज़ीद कोई मोड़ नहीं मुड़ना तारीख़ ने। यानी ये मालकुम मिन ज़वाल ही को कहने का ये एक दूसरा अंदाज़ है, यानी अब हमारी तहज़ीब को ज़वाल नहीं। असल में इसके जवाब में वो फिर आई थी किताब, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की, कि नहीं हमारी तहज़ीब को अभी दूसरी तहज़ीबों से ख़तरा है। तो पहले वो थीसिस बिल्ड हुआ था, फिर वो दूसरा है, तो फिर उसके नतीजे में वो जो है ना जी प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन की सारी स्ट्रेटजी बनी है। खौफ है पीछे। प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन है क्या? जहाँ से ख़तरा है उसे ख़तरा क्या मतलब? खौफ है जहाँ से। लेकिन दावा क्या है? हमारी सिविलाइजेशन, उसको कोई इख्तिताम नहीं, उसे कोई ज़वाल नहीं। तो यही दावे पहले भी होते रहे कि कोई ज़वाल नहीं। अब यहाँ पे जो बात जिस सूरत में आ रही है उसमें समझो अल्लाह ने पीछे क्या बताया, कलमा तैयबा को दवाम है, बाकी हर शय को ज़वाल है। बाकी सब खन्नास है, बहकावा है शैतान का कि तुम्हारी तहज़ीब को कोई ज़वाल नहीं। वसकन तुम फ़ी मसाकिन लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, इसके बावजूद कि तुम उन लोगों की बस्तियों में रहते थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, यानी जो हलाक कर दिए गए थे। व तबय्यन लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम, और तुम्हें मालूम था, खुल चुका था तुम पर उनके साथ हमने क्या किया। तो तुम जब वो हरकत करोगे तो तुम्हारे साथ वो नहीं करेंगे। व ज़रबना लकुमुल अमसाल, और हमने भी मिसालें दे दे के तुम्हें समझाया था। वक़द मकरू मकरहुम, तो वो अपने हिस्से की तदबीरें कर चुके जो उन्हें समझ आती थी। व इंदल्लाहि मकरुहुम, उनके सारी तदबीरों का तोड़ अल्लाह के पास है। व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल, और उनके मकरो फरेब दाव साजिशें ऐसी थीं कि जिनसे पहाड़ टल जाएं। आजकल एक और मुसीबत आई हुई है। वैसे एक तो हमारी आदत भी बन गई है हर चीज़ को साजिश से जोड़ देना, ये एक इंतहा है। इसके रद्दमल में एक दूसरी इंतहा आई है कि साजिश होती ही नहीं।
بڑی سے بڑی کوئی بات ہو جی تو یہ جی کانسپریسی تھیوری ہے، ادھر رکھ دو، تو پھر شیطان کو بھی ادھر رکھ دو۔ مگر شیطان سامنے آ کے کام کرتا ہے یا سازش کرتا ہے؟ اور شیطان کے سارے جو ماننے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اور یہ اللہ تعالیٰ بار بار جو کہتا ہے کہ وہ سازش کرتے ہیں اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو جب آپ کہتے ہیں کوئی کانسپریسی نہیں ہوتی تو ان ساری باتوں کا انکار نہیں کر رہے ہوتے؟ ہوتی ہے کانسپریسی، کیوں نہیں ہوتی؟ خفیہ منصوبے نہیں ہوتے ایک قوم کے دوسری قوم کے خلاف، اور جو غالب اقوام ہیں وہ دوسری قوموں کو اپنا موتی بنانے کے لیے طرح طرح کے طریقے نہیں رکھتی۔ یہ تو کبوتر جیسے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ تو وہ بات ہوئی۔ وہ بھی کہتا ہے کوئی بلی نہیں، کوئی بلی نہیں، کوئی بلی نہیں، جب تک کہ وہ اسے ہڑپ نہ کر لے۔ آپ بھی کہیں کوئی سازش نہیں، کوئی سازش نہیں، جب تک کہ دڑام سے اس میں پھنس نہ جائیں، پھر پتہ لگے ہاں یار سازش تھی۔ 71 میں سازش ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہو سکتا ہے 70 میں یہ خان کہتا ہو یار کیا کانسپریسی پھیلا رہے ہو۔ وہ جب ہو چکتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں ہوا تھا، کچھ تھا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کانسپریسیز ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ظاہر کو بالکل نہ دیکھیں، اپنے اعمال کو بھی دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیں، اپنی غلطیوں کو بھی کانسپریسی کے کھاتے میں ڈال دیں، یہ غلط ہے، لیکن اس کا بالکل انکار کر دینا بھی غلط ہے۔ تو ایسی کانسپریسیز ہوتی ہیں کہ ان سے پہاڑ اڑ جائیں، لیکن یہ اللہ ہے جو ان کی مکر و فریب کو ناکام بناتا ہے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدے کیے ان کے خلاف کرے گا۔ تو اللہ نے ایک وعدہ محمد رسول اللہ سے جزیرۃ العرب میں غلبے کا کیا تھا، اور دوسرا وعدہ پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کا کیا ہے، یہ بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل دی جائے گی دوسری زمین سے، یعنی زمین یہ نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ قانون یہ نہیں ہوگا۔ آج ایک فزیکل لاز ہے نا، وہ نیوٹن والے اور آئنسٹائن والے، زمین تب بھی ہوگی لیکن وہ قوانین نہیں ہوں گے، فزیکل لاز بدلے ہوئے ہوں گے، اس کا بیہیویئر مختلف ہوگا۔ پتہ نہیں کشش شکل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو ادھر پہنچ ہو سکتا ہے وہ سارا وہ جیسے بلیک ہول کا تصور ہے وہ صورت اختیار کر جائے زمین، تو زمین ہوگی لیکن یہ کہ یہ زمین نہیں ہوگی۔ والسماوات، آسمان بھی ہوں گے لیکن وہ بھی تبدیل شدہ آسمان ہوں گے، ان کے قوانین بھی بدل چکے ہوں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اس اللہ کے جو چھایا ہوا ہے، زبردست ہے، اکلوتا ہے۔ وتری المجرمین یومئذ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس دن، مقرنین فی الاصفاد، جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، سرابلہم من قطران، ان کے کرتے ہوں گے گندک کے، ایک تو سورج نزدیک، گرمی شدید، اوپر سے جو کرتے پہنے ہوں گے وہ گندک کے جو ساری حرارت اندر جذب کر رہے ہوں گے۔ وتغشی وجوہہم النار، ڈھانک رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ ہر جان کو پورا بدلہ دے دیا جائے جو اس نے کمائی کی ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب کا بہت تیز ہے۔ ھذا بلاغ، یہ پہنچانا ہے، یہ اعلان ہے، یہ وہ اعلامیہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وَلَيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس سے خبردار ہو جائیں، چونک جائیں، وان ہو جائیں، وَلَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ وہ جان لیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اکیلا معبود ہے، اور یہ کہ حاکم ہیں، بادشاہ ہیں۔ وَلَيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند جو ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔